جو موضوع ہے وہ تو آپ لوگ جان ہی چکے ہوں گے، کیونکہ آج ڈیجیٹل دنیا بن چکی ہے۔ تو جس طریقے سے ہم لوگ دنیا میں کھانے پینے کے خواہش مند ہوتے ہیں، کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور کھانے کے بعد پیاس کی شدت ہوتی ہے اور پانی بھی پیتے ہیں، تو کل قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی اور فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں کو تو بڑا لذیذ اور عمدہ کھانا ملے گا، لیکن جہنمیوں کو انتہائی بدمزہ اور بد ذائقہ کھانا اور پینا ملے گا۔ تو اس موضوع کے تحت چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور وجہ اور مقصد کیا ہوگا کہ اس دن ہم لوگ بدمزہ کھانا اور پینا سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس دنیا کے اندر ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اور کون کون سی قربانیاں ہیں مسلمان کا بچہ جانتا ہے، تبھی جا کے کل قیامت کے دن جنت میں اچھے پھل میوے اور عمدہ کھانا نصیب ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں نہیں دی ہوں گی، ان کے لیے بڑا ہی بدترین کھانا اور بڑا ہی بدترین پینا ہوگا۔ دوستو بزرگو، سب سے پہلے کھانے کے بارے میں قرآنی آیات اور حدیث کی روشنی میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جب جہنمی جہنم میں جلتے جلتے پریشان ہو جائیں گے تو ان کو کھانے کی خواہش ہوگی، کھانے کی شکایت کریں گے اللہ سے کہ ہمیں کھانا چاہیے، بھوک لگی ہے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ دخان آیت 43، 44، 45، 46 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان شجرۃ الزقوم طعام العظیم، کہ بلا شبہ زقوم کا درخت بڑے بڑے گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ کیسا کھانا ہوگا؟ کالمہل یغلی فی البطون، تلچھٹ اور پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جو پیٹ میں کھولے گا، کغلی الحمیم، شدید گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ یہ سیمپل ترجمہ ہے، اس کو تھوڑی سی تفسیر میں دیکھا جائے، وہ کیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جہاں زقوم کا درخت یا پودا اگے گا۔ جب جہنمی بھوک کی شدت برداشت نہیں کر سکیں گے اور شکایت کریں گے کھانے کے لیے، تو ان کو وہ جہنم کی وادی لے جایا جائے گا یا خود چلے جائیں گے اور زقوم کے درخت کو کھائیں گے۔ وہ اتنا گرم اور شدید گرم ہوگا کہ پیٹ میں جائے گا، اور جیسے ہانیاں ڈبڈباتی ہے گرمی کی وجہ سے، ہم لوگ اپنی زبان میں ہڑبڑانا یا ڈبڈبانا بولتے ہیں، ویسے ہی پیٹ میں وہ زقوم کا درخت یا پودا جائے گا اور پیٹ کھولے گا، ہانڈی جیسے کھولتی ہے ویسے وہ کھولے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں مزید دوسری جگہ دوسرے انداز میں ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ حاقہ
آیت 35 اور 36 کے اندر فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج کے دن نہیں ہے جہنمیوں کا کوئی یہاں دوست، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، اور ان کا کھانا کیا ہوگا؟ پیپ ہوگا، جس کو ہم لوگ پوج بولتے ہیں۔ پھوڑا پھنسی نکلنے کے بعد جو پوج نکلتا ہے اسی کو پیپ بولتے ہیں۔ تو جہنمی بھی جب جل جل کے سڑ جائیں گے اور ان کے جسموں سے پیپ نکلے گا، وہی جہنمیوں کا کھانا بھی ہوگا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے دن ان جہنمیوں کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ کس طرف ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو بہت سارے مسلمان گنہگار ہوں گے تو سفارش کے ذریعے سے جنت جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، تمام انبیاء کرام اور نبی رسول کریں گے، صحابی بھی کریں گے، نیک لوگ کریں گے، مومنین کریں گے، فرشتے کریں گے، اور اللہ بھی کچھ لوگوں کو نکالے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو مر جاتے ہیں وہ بھی کریں گے، حافظ لوگ کریں گے، بہت سارے لوگ سفارش کر کے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے اللہ کے حکم سے۔ لیکن کچھ مجرمین اور جہنمی ایسے بدبخت ہوں گے کہ ان کا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا کہ سفارش کر کے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور ان کو پیپ کھلایا جائے گا، جب بھوک لگے گی پیپ کا کھانا دیا جائے گا۔ زقوم کتنا بھیانک چیز ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع حدیث 5250، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زقوم کا درخت اتنا بھیانک اور خطرناک اور بری چیز ہے کہ اگر دنیا میں ایک قطرہ، ایک بوند گر جائے تو پورے متاع حیات کو بگاڑ دے گا۔ یعنی زندگی گزارنے کی جو بھی چیزیں ہیں یا زندگی جس میں بھی ہے سب بگڑ جائے گا۔ ایک بوند مطلب ہم لوگ زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ایک ٹپکا۔ ایک ٹپکا اگر گر جائے گا، زقوم کے درخت یا پودے کا ایک ٹپکا اگر دنیا میں گر جائے تو پوری دنیا کی ہر چیز برباد ہو جائے گی، استعمال کے لیے، یوز کے لیے باقی نہیں رہے گی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا زقوم ہی خوراک ہو، زقوم کے درخت ہی اس کا خوراک اور کھانا اور پینا ہو، اس کا حال کیا ہوگا؟ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اندازہ بھی نہیں کر سکتے دوستو، بزرگوں۔ اسی لیے ہمیں دنیا میں کس انداز سے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے ہم اور آپ کو بخوبی معلوم ہے دوستو، بزرگوں۔ اسی طریقے سے جہنمیوں کا ایک طرح کا اور کھانا کیا ہوگا؟ وہ خشک کانٹے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ آیت 6 اور 7 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لیس لہم طعام الا من ضریع، جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ خشک کانٹے۔ خشک یعنی سوکھل کانٹا، ہم لوگ سوکھا ہوا کو سوکھل بولتے ہیں، سوکھا ہوا کانٹا جہنمیوں کا خوراک ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور وہ کھانا انہیں نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوکی کو دور کرے گا۔ کھانے کے 3 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ کیا؟ بھوک لگی ہے، کھانا جس طریقے کا بھی ہو، اچھا ہو برا ہو، کھا لیتے ہیں بھوک مٹانے کے لیے۔ ایک
کھانے کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ صحت لگانے کے لیے، کوئی بیمار ہو گیا، دبلا ہو گیا، پتلا ہو گیا ہے، ڈاکٹر کہا کہ یہ کھاؤ، موٹا ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے، گوشت باڈی بن جائے گی، گوشت بڑھ جائے گا، دوسرا فائدہ صحت کے لیے کھاتے ہیں۔ اور تیسری چیز کس کے لیے کھانا کھاتے ہیں؟ مزے کے لیے، منہ کے سواد کے لیے۔ جیسے عام طریقے سے دعوت میں کھانے کے بعد دہی کھا لیتے ہیں، مٹھائی کھا لیتے ہیں، کافی پی لیتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں، گھر میں بھی پی لیتے ہوں گے، یہ کیا اس میں تو پیٹ بھرتا نہیں، صرف منہ کا سواد ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، ایسا خشک کانٹا ہوگا کہ اس میں نہ بھوک مٹے گی اور نہ وہ موٹا ہوگا اور نہ تندرست ہوگا، اور مزے کی بات تو چھوڑیے، اتنا بدبو اور بد ذائقہ ہوگا کہ حلق سے اترے گا ہی نہیں، حلق کا رہے گا، بامشکل وہ اتار سکے گا۔ اس کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مزمل آیت 12-13 کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا اعتدنا للکافرین جہنم اِنَّا لدینا انکالا و جحیما، کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور جہنم ہے، شدید ترین جہنم کی آگ ہے، انتہائی گرم آگ ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے، درد دینے والا عذاب ہے۔ وہ کھانا کیسے ہوگا؟ گلے میں اٹکا رہے گا، بامشکل وہ گھونٹ گھونٹ کر کھائیں گے کسی طریقے سے، اور جب پیٹ میں جائے گا کھولے گا، ایسے کھولے گا جیسے ہانڈیاں کھولتی ہیں۔ دوستو بزرگو، یہاں 3 طرح کے کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ مفسرین کرام اس کی تفسیر کئی طرح سے کرتے ہیں۔ 2 طرح کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ زقوم کا درخت جہنمیوں کا کھانا ہوگا، دوسرا پیپ ہوگا، تیسرا بتایا کہ خشک کانٹے ہوں گے۔ پہلی تفسیر کیا ہے کہ مجرمین الگ الگ طریقے سے ہوں گے، سب برابر